الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تذکرہ اولیاء دکن حیدرآباد۔ آج ہم حضرت سید سہراب الدین چشتی عریاں شمشیر رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ خیر اور تذکرہ پاک آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حیدرآباد میں پائے جانے والے اعلیٰ شان اور بڑی عظمت والے اولیاء کرام میں حضرت سید سہراب الدین چشتی عریاں شمشیر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ذات پاک ہے۔ آپ کا وصال 1087 ہجری میں ہوا اور آپ کا مزار مبارک لنگر حوض سے ٹیپو خا پل جانے کے راستے میں دائیں طرف آستانہ آپ کا درگاہ شریف آپ کی موجود ہے۔ حضرت سید سہراب الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، تفصیلات آپ کے اس طرح لکھے جاتے ہیں کہ آپ حضرت سید علی بن سید ہاشم رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ یہ سید علی رحمۃ اللہ علیہ جو رضوی سادات میں سے ہیں، یہ بزرگ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، یعنی حضرت سہراب الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ لیکن حضرت سہراب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت آپ کے دادا حضرت نے کی، یعنی حضرت سید ہاشم رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تربیت فرمائی، اور بچپن ہی میں آپ کے والد گرامی اور دادا حضرت کا وصال ہوا، تو آپ نے باطنی فیض اور اعلیٰ نعمت حاصل کرنے کے لیے حضرت سید میرا حسین خدا نما رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے فیض حاصل کیا۔ آپ کے متعلق سیرت نگار حضرات یہ لکھتے ہیں کہ سعادات رضویہ سے تھے، سلطان عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں حیدرآباد دکن میں آئے اور قلعہ گولکنڈہ کے اندر بالا حصار کے نیچے ایک مسجد تھی، اس مسجد میں آپ فروکش ہوئے۔ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد دکن تشریف لانے والے تقریباً زیادہ تر تعداد میں جو اولیاء کرام یہاں تشریف لائے ہیں، وہ کسی نہ کسی مقام سے تشریف لائے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص احسان ہے اہلیان دکن، اہلیان حیدرآباد پر، کہ ان کی رشد و ہدایت کے لیے خالق کائنات نے دنیا بھر سے اپنے محبوب بندوں کو یہاں پر بھیجا، تاکہ یہاں کے باشندگان کی وہ رہنمائی فرمائیں، ہدایت سے انہیں ہمکنار کریں۔ چنانچہ سید میرا جی خدا نما رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مرید بنے، پھر آپ کو خلافت بھی حاصل ہوئی، اور اپنے شیخ سے محبت میں وہ خوش اعتقادی میں آپ بے مثل تھے، اور آپ کے اکثر عادات خوارق میں سے تھے، یعنی کرامات وغیرہ کا اکثر آپ سے ظہور ہو جاتا تھا۔ صوری اور معنوی ہر اعتبار سے حضرت کمال درجے کی حیثیت رکھتے، اور خاکساری و انکساری میں بھی مشہور تھے، یعنی باطن میں اعلیٰ مقام رکھنے کے باوجود ظاہر میں آپ عامیانہ زندگی گزارنے کو پسند فرماتے تھے، سادگی کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت سید شاہ سہراب الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مشہور ہے، جیسا کہ صاحب محبوب دل منن نے لکھا ہے تذکرہ اولیاء دکن میں، کہ آپ کی عمر 300 سال تھی اور آپ کی وفات 1087 ہجری میں ہوئی۔ قلعہ گولکنڈہ کے عقب میں موسیٰ ندی کے سنگم کے قریب میں آپ مدفون ہوئے، اور آپ کے مزار مبارک کی زیارت کی جاتی ہے اور تبرک حاصل کیا جاتا ہے، اور تانا شاہ کا زمانہ بھی آپ نے دیکھا تھا، یعنی عبداللہ قطب شاہ کے زمانے سے لے کر تانا شاہ کے زمانے تک آپ جلوہ افروز رہے، باحیات رہے، اور آپ کے شیخ سے محبت و عقیدت کیسی ہوتی ہے، اس کا ہمیں آپ کے اس واقعے سے اور اس جانثاری سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سہراب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے ایک عمدہ ساڑی خرید کر، ایک عمدہ جوڑا خرید کر آپ کی اہلیہ محترمہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا، یعنی پیران ماں کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا ایک مرید نے۔ تو حضرت نے وہ لباس اور وہ جوڑا جو نہایت حسین، خوبصورت، قیمتی، بہترین تھا، اسے دیکھ کر یہ فرمایا اپنی اہلیہ محترمہ سے کہ یہ لباس نہایت عمدہ ہے، اور آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ بڑی فضیلت والے ہوتے ہیں انہیں ایسا لباس پہننا چاہیے،
یعنی گویا کہ حضرت نے نہایت نرالے انداز میں اپنی پیرانی ماں کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے اپنی اہلیہ محترمہ کا دل لبھایا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر یہ لباس ہم ہماری پیرانی ماں کی خدمت میں پیش کریں، شیخ کی اہلیہ محترمہ کی خدمت میں پیش کریں، تو یہ میرے لیے سعادت مندی ہوگی۔ چنانچہ وہ لباس لے کر حضرت کے اہلیہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر نظر کیے، اور یہ آپ کی زندگی کا دستور تھا کہ جو چیز آپ کو اچھی نظر آتی، خود آپ کے اپنی ملکیت میں ہوتی، اسے آپ حاصل کر سکتے تو فوراً حاصل کر لیتے اور اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچا دیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں صادق الارادتی، یعنی آپ صادق الارادت مرید تھے۔ حاضرین غور کریں کہ بزرگان دین کس طریقے کا ایثار، جذبہ، شوق اور اپنے محسنوں سے محبت کرنے کا سبق دیا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی شان اور یہ ہمارے اسلاف علماء کرام کی پاک زندگیاں ہیں کہ جو استاذ اور شیخ ہوتے وہ کبھی کسی سے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، اور نظر و نیاز قبول کرنا یا اپنی ضرورتوں کو لوگوں کو بتانا ان کا شیوا نہیں تھا، مگر اس کے باوجود ان کے مرید صادق الاعتقاد اور شاگرد ایسے سمجھدار عقل مند ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنے شیخ اور اپنے استاذوں کی خدمت اس انداز میں کیا کرتے تھے۔ مشہور عربی زبان کا مقولہ ہے کہ لا رد ولا مد، یعنی نہ اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے اور کوئی پیش کرے تو رد نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ اور ہدیہ جو صحابہ کرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے حضور کبھی رد نہیں فرماتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے لوگوں سے کچھ طلب نہیں فرمایا۔ سرور کائنات تو ساری کائنات کو عطا فرمانے والے ہیں، قاسم اکوان ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے لوگوں سے قرضے تک لے لیتے تھے۔ یہ آپ کی کریم النفس شان ہے، اور آپ کی سخاوت کا عالم ایسا ہے کہ لوگوں کی ضرورت تکمیل فرمانے کے لیے آپ لوگوں سے قرضہ تک لے لیتے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یا اپنے گھر بار کے لیے کبھی کسی کے سامنے کوئی اظہار نہیں فرماتے تھے۔ مگر صحابہ کرام ایسے جانثار تھے کہ وہ سب حالات کو دیکھتے، جانتے، اور راز کی باتوں کو، جو باتیں چھپائی گئی تھی، جو احوال چھپائے گئے تھے، اس کو بھی وہ جان لیتے اور پیش خدمت بہت ساری اشیاء حضور کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ اس کی ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس طریقے پر ہمارے اسلاف اور بزرگان دین عمل کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سید شاہ سہراب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ حاضرین، آپ کے احوال زندگی میں لکھا جاتا ہے کہ ایک شخص ملک عنبر نامی شخص تھے جو بادشاہی خواجہ سرا تھے۔ بادشاہی خواجہ سرا تھے یعنی بادشاہ کے دربار میں فنکشن وغیرہ، کسی تقریب وغیرہ میں جو خواجہ سرا کام کیا کرتے ہیں وہ کام آپ کیا کرتے تھے، لیکن وہ حضرت سید شاہ سہراب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے مرید بننا چاہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی حق طلبی کے لیے آتا ہے، ہدایت پانے کے لیے آتا ہے، تو اسے رد نہیں کیا جاتا۔ حضرت سہراب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قبول فرما لیا اور اپنی ارادت میں داخل فرما لیا، اور جب آپ نے اپنی ارادت میں داخل فرما لیا تو لوگ آپ پر طنز کرنے لگے۔ طنز اس معنی میں کرنے لگے کہ جو آدمی گناہگار تھا، بادشاہ کے دربار کا خواجہ سرا تھا اور وہ گناہوں میں مبتلا تھا، ایسے شخص کو حضرت مرید کر رہے ہیں، افعال بد میں مبتلا تھا، اعمال ممنوعہ کیا کرتا تھا، تو آپ اس کو اپنا مرید بنا رہے ہیں۔ لوگ جب طنز کرنے لگے تو حضرت نے لوگوں کو تو یہ دلاسا دیا، دل کو یہ تسلی دی، یہ فرما کر کہ اعمال ممنوعہ سے، افعال بد سے جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس سے کوئی باز پرس نہیں کیا جاتی، اس پر طنز نہیں کیا جاتا، اور یہ شریعت کا اسلوب بھی ہے اور دین کا طریقہ بھی ہے۔ حکم دین نے یہی دیا ہے کہ جب کوئی گناہ سے یا برائی سے توبہ کرے تو اسے اس پرانے گناہ سے یا برائی سے یاد نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باضابطہ منع فرمایا، جیسا کہ بخاری وغیرہ میں اس کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو حضرت کے متعلق آتا ہے کہ حضرت لوگوں کے طعنے وغیرہ سننے کے بعد اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت میراں جی خدانما رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور عرض کرنے لگے کہ حضرت لوگ مجھ پہ طنز کر رہے ہیں۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا شیخ نے کہ بابا سہراب الدین مطمئن رہو، آپ کا مرید مرد ہے، یعنی خواجہ سرا نہیں ہے، مرد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مرد بنایا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ پہلے جو کچھ بھی تھے سو تھے، مگر جب حضرت سہراب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے فرمایا کہ آپ کے مرید مرد ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرد بنا دیا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی، اپنے محبوب بندے کی زبان کی لاج رکھ لیتا ہے، اور جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکمیل فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کے پیاروں کی شان ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت میراجی حسین خدانما رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فرمایا تو واقعی وہ خواجہ سرا ملک عنبر جن کا نام تھا، وہ بادشاہ کے خواجہ سرا تھے، مگر مرد ہو گئے، اور ان کا نکاح بھی کر دیا گیا۔ شیخ نے حضرت سہراب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نکاح کیا، اور انہیں ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ بہرحال حاضرین، حضرت سہراب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مرید جن کا نام ملک عنبر بتایا گیا ہے، یہ کون ہے؟ اگر ہم اولیاء کرام کی تاریخ پڑھیں گے اور قدیم زمانے کے مزارات یا قبروں کی زیارت کریں گے، دیکھیں گے تو 3 نام ملک عنبر نام کے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک ملک عنبر وہ ہیں جو حیدرآباد میں ہیں، اور ایک ملک عنبر ہیں جو قطب شاہی دور کے تھے، قطب شاہی دور نہیں بلکہ نظام شاہی دور کے تھے، جن کا جو تقریباً مہاراشٹر کے علاقے اورنگ آباد، خلد آباد وغیرہ میں کہیں ان کا مزار ہے۔ اور ایک ملک عنبر نامی ایک اور بزرگ گزرے ہیں، وہ وہاں کے گورنر تھے، مگر گورنری سے سبکدوش ہو کر وہ آخرت کی زندگی گزارنے لگے۔ ادھونی شہر میں ایک مقام ہے، ادھونی شہر میں ایک درگاہ ہے، ایک آستانہ ہے ملک عنبر ریحان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، ملک ریحان کے نام سے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی 3 نام ہمیں ملتے ہیں بزرگوں کے۔ چنانچہ حضرت سہراب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید جو ملک عنبر قطب شاہی دور میں جو خواجہ سرا تھے، وہ تائب ہو گئے اور آپ کی صحبت میں حاضر ہو کر اعلیٰ مقام آپ نے پا لیا۔ یہ وہ ملک عنبر ہے جن کے نام سے حیدرآباد میں 2 مقام ہیں، ایک عنبر پیٹ کا علاقہ وہ ملک عنبر کے نام سے مشہور ہے، اور صدی عنبر بازار یہ بھی انہی کے نام سے مشہور ہے، یعنی انہوں نے آباد کیا تھا ان علاقوں کو۔ اور علاوہ اس کے عنبر پیٹ میں ان کا آستانہ بھی، مزار بھی موجود ہے ملک عنبر کا، اس وجہ سے وہ علاقہ عنبر پیٹ کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ تو بہرحال یہ ملک عنبر حضرت سید شاہ سہراب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید گزرے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ حیدرآباد کے ایک قدیم عظیم بزرگ گزرے ہیں، ان کے ایک مرید، میں ان بزرگ کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ نام سننے کے بعد میں لوگوں کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، بدگمانی پیدا نہ ہو جائے۔ اولیاء کرام سے حسن اعتقاد رکھنا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی لیے بزرگان دین کے متعلق اور یا ان کے کوئی مرید وغیرہ کے متعلق اولیاء کرام جو گزرے ہیں، واقعی ان کے اور ان کے مریدین کے متعلق کوئی بات اگر سنی جائے تو ہمیں بدگمانی بزرگوں سے نہیں کرنی چاہیے۔ جو آدمی برا عمل کرتا ہے وہ برا ہوتا ہے، ان کے شیخ، ان کے استاذ یا ان کے ماں باپ سے برائی کی نسبت کرنا یہ عقل مندوں کا شیوا، سمجھداروں کی عادت نہیں ہے۔ نادان، بے وقوف، کم عقل ہیں وہ لوگ جو برائی کرنے والوں کی نسبت بڑوں کی طرف کرتے ہیں، باپ کی طرف کرتے ہیں یا شیخ کی طرف کرتے ہیں یا استاذ کی طرف کرتے ہیں۔ یہ انتہائی نادانی اور جہالت کی بات ہے۔ بہرحال ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کے مرید حضرت سہراب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور تربوز کی ایک شاخ آپ کی خدمت میں پیش کی جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کا علم ہو یا انہوں نے خود جان بوجھ کر کیا ہو، بات جو بھی ہو، لیکن ایک تربوز کی شاخ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے چونکہ یہ ہدیہ ہے یہ سمجھ کر آپ نے اسے تناول فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب زہر اثر کرنے لگا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور 2-3 گھنٹے تک آپ بے چین رہے۔ یہ آپ کی ولایت تھی کہ زہر آپ پر اثر نہ کیا، مگر ایک قسم کی بے چینی ضرور رہی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں، اور تاریخ کی متعدد کتابوں میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کے پاس جب
آپ عجم کی طرف تشریف لے گئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنی ہمت اور شجاعت خداداد کے جلوے دکھائے۔ لوگ آپ کی طاقت اور قوت کا اعتراف تو کر لیے، لیکن جب آپ ایک دربار شاہی میں تشریف لے گئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کا دین، آپ کا مذہب سچا ہے، اس پر کس بات کی دلیل ہے؟ تو وہاں ایک زہر موجود تھا، آپ فوراً وہ زہر پی لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں یہ بسم اللہ پڑھ کے پی رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں حق پر ہوں، میرا دین سچا ہے۔ چنانچہ ایسا زہر ہلاہل جو ایک لمحے میں انسان کو تباہ کر دیتا ہے، موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ اثر نہیں کیا سوائے اس کے کہ آپ کے بدن پر پسینہ آیا۔ یہ منظر دیکھ کر کئی لوگ وہاں پر مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ ایک روایت میں تو آتا ہے تو وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا۔ خواہ جو بھی ہو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قوت ولایت، صحبت نبوی کی برکت، ایمان کی شان و شوکت ایسی ہوتی ہے کہ واقعی کوئی سچا اور پکا مسلمان ہو تو نقصان دینے والی اشیاء بھی اسے کبھی نقصان نہیں دیتی۔ حضرت سہراب الدین رحمۃ اللہ علیہ زہر پی لیے، مگر آپ نے تربوز کھایا مگر زہر کا اثر آپ پر نہیں ہوا، مگر 2 گھنٹے کے لیے کچھ بے چینی آپ پر قائم رہی۔ پھر اس کی سمیت کم ہو گئی، یعنی زہر کا اثر کم ہو گیا، تو آپ نے درویشوں سے فرمایا کہ لوگ ایسی کیوں حرکتیں کرتے ہیں کہ خامخواہ کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا سہراب الدین رحمۃ اللہ علیہ چشتی ہیں اور آپ کا لقب مبارک شمشیر اوریاں ہے۔ اوریاں شمشیر آپ کا لقب مبارک ہے، یعنی جلال آپ کا اس قسم کا تھا۔ چنانچہ آپ کے متعلق یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے گنبد شریف میں ذکر میں مصروف تھے اور مراقبے میں مستغرق تھے۔ اسی درمیان ایک بجلی اچانک آپ کے گنبد پر پڑی اور گنبد کو توڑ کر گنبد کے اندر داخل ہو گئی اور آپ کے پاؤں پر گری، جس کی وجہ سے آپ کے زانوں تک کا پاؤں کا حصہ جل گیا اور آپ کے جسم پاک کی ساری پوست جل گئی، جسم سے جدا ہو گئی، یعنی جلد آپ کی جدا ہو گئی۔ بجلی کی گرمی اتنی سخت تھی کہ سارے بدن پر اثر کر گئی اور ایک مدت تک آپ کو صحت کاملہ حاصل نہ ہوئی۔ مدت دراز کے بعد صحت ملی، لیکن پاؤں میں جو تکلیف تھی وہ برابر باقی رہی، جس کی وجہ سے آپ پاؤں میں موزے پہنتے تھے۔ دیکھیے کہ سنت نبوی ادا کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے کیسے طریقے سے عطا فرماتا ہے کہ اس کے بعد سردی آپ کو زیادہ ہوتی تھی، اس وجہ سے آپ پاؤں میں موزے پہنتے تھے اور باجماعت 5 وقتہ ہی نہیں بلکہ نوافل کی سخت پابندی اس طرح فرماتے، ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے تھے، ہر نفل کے لیے تازہ وضو فرماتے تھے، اگرچہ کہ پاؤں پر پانی ڈالنے سے آپ کو اذیت ہوتی مگر آپ اس تکلیف کو برداشت کرتے اور جہاں تک ہو سکے سردی سے بچنے کے لیے موزے سنت نبوی کا استعمال فرماتے اور اس پر مسح فرماتے، لیکن وضو کو آپ ترک نہ فرماتے۔ یہ کیفیت اللہ والوں کی اتباع سنت کی ہے، اتباع شریعت کی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ضرور حاصل ہوا ہوگا کہ اللہ کے نیک بندے دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ دین کی حفاظت کریں، سنت نبوی کو عام کریں، پیارے آقا کے طریقے پر چلیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے طریقے پر چلنے والا دنیا دار ہوتا ہے اور اسے دنیا کی دولت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، منصب ملتا ہے، کرسی ملتی ہے، تو دنیا کے حرص بڑھ جاتی ہے، وہ دنیا میں پڑ جاتا ہے۔ اور اللہ کے راستے پہ چلنے والے ریاضت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، اعلیٰ مقام پاتے ہیں۔ دنیا داروں کو دنیا میں لذت ملتی ہے تو اللہ والوں کو دین میں لذت ملتی ہے۔ چنانچہ اسی لیے حضرت سہراب الدین رحمۃ اللہ علیہ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ سخت موقع بھی ہوتا، سردی بھی ہوتی تو آپ وضو فرمایا کرتے تھے اور اتباع سنت کی ایسی پابندی آپ فرمایا کرتے تھے۔ تکلیف کے باوجود آپ کبھی نماز نہیں چھوڑی اور کیسا استقلال، کیسی جوان مردی تھی، کبھی عبادت الہی میں کوتاہی نہیں آنے دیتے۔ یہ آپ کے تذکرے کے متعلق چند باتیں عرض کی گئی ہیں۔ حضرت کا وصال مبارک حیدرآباد میں ہوا اور لنگر حوض سے کچھ آگے ٹیپو خان پل کی طرف جانے کے راستے میں بائیں سیدھے جانب آپ کا مزار انور موجود ہے، آپ کا آستانہ موجود ہے۔ حضرت کا وصال مبارک 1027 ہجری میں ہوا ہے
اور زمانہ قدیم سے آپ کے عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج بھی لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔